الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. مل کر بآواز بلند صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد. اشتر ثانی کی آج دوسری مجلس ہے جس سے آج آغاز کی حیدری خطاب فرمائیں گے. درخواست گزار ہوں برادر فراز قریشی سے کہ تشریف آئیں اور حدیث قصہ کا منظوم ترجمہ پیش کریں. مل کر بآواز بلند صلوات اللهم صل علی محمد. 743 ہے 743 ٹھیک ہے 8 بجے پورے بس ضرورت پڑی تو کرنا کوئی نہیں. بر محمد والے محمد صلوات. ایک رباعی عرض ہے. یہ مجلس شبیر میں نکلے ہوئے آنسو، بڑی عظمت ہے ان آنسوؤں کی. یہ مجلس شبیر میں نکلے ہوئے آنسو فردوس کے باغوں میں سجا دیتی ہیں زہرا. سلام اللہ علیہ. یہ مجلس شبیر میں نکلے ہوئے آنسو فردوس کے باغوں میں سجا دیتی ہیں زہرا. شہزادی زمیں پر انہیں گرنے نہیں دیتی، شہزادی زمیں پر انہیں گرنے نہیں دیتی، بچ جائیں تو کوثر میں ملا دیتی ہیں زہرا. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات میں بلند تر صلوات. حدیث قصہ کا ایک منظوم ترجمہ بڑا خوبصورت ہے، آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر. عرض ہے. صبا یہ کر مجھ پہ مہربانی کے باسیان فلک سے کہہ دے، صبا یہ کر مجھ پہ مہربانی کے باسیان فلک سے کہہ دے، ذرا گلستان خلد جا کر کلی کلی کی چمک سے کہہ دے. صبا یہ کر مجھ پہ مہربانی کے باسیان فلک سے کہہ دے، ذرا گلستان خلد جا کر کلی کلی کی چمک سے کہہ دے، اور وہاں پہ موجود حور و غلماں اور ہر ایک ملک سے کہہ دے، وہاں پہ موجود حور و غلماں اور ہر ایک ملک سے کہہ دے، بشر بشر کو پیام دے دے، نظر نظر کی چمک سے کہہ دے، سبھی کریں دم بخود توجہ میں شان آل ابا سناؤں، سبھی کریں دم بخود توجہ میں شان آل ابا سناؤں، زباں کو کوثر سے پاک کر کے تمہیں حدیث قصہ سناؤں. جناب صدیقہ فاطمہ سلام اللہ علیہ. اللہم جناب صدیقہ فاطمہ نے ہے آپ جابر کو یہ بتایا کہ ایک دن ایک حیا کا پیکر بقا کا پیغام لے کے آیا. نبی کونین میرا بابا خدا کا نور اپنے ساتھ لایا، میرے طہارت کدے پہ جیسے کیا ہو ابر کرم نے سایہ. خدا کے محبوب مصطفیٰ نے، خدا کے محبوب مصطفیٰ نے دیا یہ اعلیٰ مقام مجھ کو، لب مبارک کو دے کے جنبش کیا ادب سے سلام مجھ کو. کہا رسالت مآب نے اے بطول کر دے یہ مہربانی، میں ذوق محسوس کر رہا ہوں مجھے اڑا دے قصہ یمانی. اٹھا کے میں نے وہ پاک چادر عظیم بابا کے تن پہ تانی، نبی کا پر نور ایسا چہرہ شب 2 ہفتہ کی ایک کہانی. اور بہت قابل غور شعر اگلا. نبی کا پر نور ایسا چہرہ شب 2 ہفتہ کی ایک کہانی. اور نبی نے زہرا سے لے کے چادر، نبی نے زہرا سے لے کے چادر زمانے بھر کو بتا دیا ہے. نبی نے زہرا سے لے کے چادر زمانے بھر کو بتا دیا ہے. ردائے زہرا کی ہے وہ برکت کے جس میں احمد کو بھی شفا ہے. اللہم صلی علی محمد. بس ایک لمحے کے بعد آیا میرا نفیس الکلام بیٹا، زمانے بھر سے حسن مدبر عظیم ناس امام بیٹا. کیا جو اس نے سلام میں نے کہا بسد احترام بیٹا، میری نگاہوں کے نور دل کے ثمر علیک السلام بیٹا. حسن ہوئے اس طرح سے گویا نبی کے قدموں کو چومتا ہوں، حسن ہوئے اس طرح سے گویا نبی کے قدموں کو چومتا ہوں. بتائیں اماں کہاں ہے نانا میں ان کی خوشبو کو سونگھتا ہوں. بتایا میں نے تمہارے نانا وہ سامنے ہے ردا کے نیچے،
کیا حسن نے سلام ان کو ادب سے آنکھیں جھکا کے نیچے. پھر اس نے خیر الورا سے پوچھا یہ ذل رب اولا کے نیچے حضور گر مجھ کو ہو اجازت تو میں بھی آؤں کسا کے نیچے؟ حضور گر مجھ کو ہو اجازت تو میں بھی آؤں کسا کے نیچے؟ رسول بولے کہ حوض کوثر کے صاحب اختیار تم ہو. رسول بولے کہ حوض کوثر کے صاحب اختیار تم ہو. سلام تم پر ضرور آؤ میرے چمن میں بہار تم ہو. امام حسن علیہ السلام کی ذات پہ بلند تر صلوات. ہوئی تھی کچھ دیر گھر کے اندر وہ عرش اعظم کا ذہن آیا. وہ دل کا میوہ نظر کی ٹھنڈک حسن کا بھائی حسین آیا. ہوئی تھی کچھ دیر گھر کے اندر وہ عرش اعظم کا ذہن آیا. وہ دل کا میوہ نظر کی ٹھنڈک حسن کا بھائی حسین آیا. کیا جو اس نے سلام مجھ کو میری طبیعت کو چین آیا. دیا جواب سلام میں نے جو ہے میرا نور عین آیا. حسین بولے فضا معطر ہے لگ رہا ہے یہاں ہے نانا. حسین بولے فضا معطر ہے لگ رہا ہے یہاں ہے نانا. کہ بوئے فردوس آ رہی ہے بتائیں اماں کہاں ہے نانا. بتایا میں نے قصہ کے نیچے حسن ہے اور انبیاء کا مایا. درود آل رسول پڑھ کے حسین نانا کے پاس آیا. سلام کر کے ادب سے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بتایا میرا بھی دل ہے مجھے میسر ہو آج نانا قصہ کا سایہ. رسول برحق نے پھر صدا دی ہماری آنکھوں کے نور آؤ. یہ شافیہ محشر کی تفصیل آ رہی ہے اس شعر میں. یہ رسول اللہ نے جو فرمایا ہے امام حسین علیہ السلام کو خاص طور پر. رسول برحق نے پھر صدا دی ہماری آنکھوں کے نور آؤ. کرو گے امت کی حشر کے روز تم شفاعت ضرور آؤ. امام حسین علیہ السلام کی ذات پہ بلند تر صلوات. پھر ایک لمحے کے بعد گھر میں امین راز وحی کو دیکھا. مولا علی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. امین راز وحی ہیں. کیا ہے؟ پھر ایک لمحے کے بعد گھر میں امین راز وحی کو دیکھا. کھڑی ہوئی احترام کو میں حویدہ نور علی کو دیکھا. علی نے مجھ پر سلام بھیجا. علی نے مجھ پر سلام بھیجا تو میں نے نور جلی کو دیکھا. کہا علیک السلام میں نے مسرتوں سے ولی کو دیکھا. علی یہ بولے مقام میں خوشبو بسی ہے کیا مصطفیٰ مکی ہیں. بڑا خوبصورت مصرع ہے. علی یہ بولے مقام میں خوشبو بسی ہے کیا مصطفیٰ مکی ہیں. ہمارا دل ہم سے کہہ رہا ہے تمہارے بابا یہیں کہیں ہیں. ہمارا دل ہم سے کہہ رہا ہے تمہارے بابا یہیں کہیں ہیں. کہا یہ میں نے قصہ کے نیچے سجی ہوئی انجمن وہاں ہے. ہمارے جنت نظیر گھر میں بنی ہوئی ایک عدن وہاں ہے. اسی لیے ہے فضا معطر کے نوریوں کا چمن وہاں ہے. رسول بھی ہیں حسین بھی ہے ہمارا بیٹا حسن وہاں ہے. اب آگے کیا کیا مولا نے. علی نبی کے قریب جا کر ادب سے بولے سلام آقا. علی نبی کے قریب جا کر ادب سے بولے سلام آقا. قصہ میں آنے کو ہے جی ہے چاہتا مجھے عطا ہو مقام آقا. علی سے خیر البرا یہ بولے مزاج رحمت کی زندگی ہو. میرے علمدار مومنوں کے اداس لمحوں میں تم ہنسی ہو فضل و رحمت کا تم صحیفہ میرے خلیفہ اخی وسی ہو. ارے قصہ میں آنے سے کون روکے قصہ میں آنے سے کون روکے تمہیں کہ اللہ کے تم ولی ہو. یا علی کہا نبی نے میری طرح سے جہاں میں عالی مقام تم ہو. کہا نبی نے میری طرح سے جہاں میں عالی مقام تم ہو. کہ دو جہاں کا رسول میں ہوں تو دو جہاں کے امام تم ہو. کہ دو جہاں کا رسول میں ہوں تو دو جہاں کے امام تم ہو. بطول کہتی ہیں پھر میں بابا کے پاس جا کے ادب سے بولی. سلام کر کے رسول حق و رسول عالی نصب سے بولی. مجھے اجازت ہے میں بھی آؤں یہ شہنشاہ عرب سے بولی. مجھے اجازت ہے میں بھی آؤں یہ شہنشاہ عرب سے بولی. اس انجمن میں جگہ عطا ہو میں بے سہاروں کے رب سے بولی. اب بعزت منی کی تفصیل آ رہی ہے کہ رسول بولے سلام تم پر میں آج ختم الرسل نہ ہوتا. رسول بولے سلام تم پر میں آج ختم الرسل نہ ہوتا. قصہ سجی ہی تیرے لیے ہے تو جز نہ ہوتی میں کل نہ ہوتا. بطول کرتی ہیں پھر روایت قصہ میں ہم 5 گل بدن تھے رسول حسنین مرتضیٰ میں. بطول کرتی ہیں پھر روایت
کسا میں ہم 5 گل بدن تھے، رسول حسنین مرتضی میں کسا کے سائے میں 5 تن تھے، نبی نے تھامے جو میری چادر کے 2 کنارے تو خندزن تھے، فلک کی جانب کیا اشارہ، لبوں پہ یہ لفظ موجزن تھے، الہی تو رحمتوں کو اپنی اتار ان پر سمیت میرے، الہی تو رحمتوں کو اپنی اتار ان پر سمیت میرے، علی حسن اور حسین زہرا یہی ہیں بس اہل بیت میرے، علی حسن اور حسین، اللہ الہی تو رحمتوں کو اپنی اتار ان پر سمیت میرے، علی حسن اور حسین زہرا یہی ہیں بس اہل بیت میرے، میں ان کا حامی یہ میرے حامی، انہی سے وحدت کی آبرو ہے، جو لحم ان کا وہ لحم میرا، لہو جو ان کا میرا لہو ہے، انہیں جو دکھ دے مجھے وہ دکھ دے، عدو جو ان کا میرا عدو ہے، یہ جن سے نالا میں ان سے نالا، جو ان کو چاہے وہ سرخرو ہے، اللہ انہیں جو دکھ دے مجھے وہ دکھ دے، عدو جو ان کا میرا عدو ہے، یہ جن سے نالا میں ان سے نالا، جو ان کو چاہے وہ سرخرو ہے، کریں جو ان سے صلح انہی سے مجھے صلح کی امنگ ہوگی، کریں جو ان سے صلح انہی سے مجھے صلح کی امنگ ہوگی، جو ان سے جب اور جہاں لڑے گا حقیقتاً مجھ سے جنگ ہوگی، یہ سب ہے مجھ سے میں ہوں انہی سے، تو بھیج خالق درود ہم پر، تو اپنی برکت اور اپنی رحمت کا بے بہا کر ورود ہم پر، تو رحمتیں بے حساب کر دے نہ باندھ یا رب حدود ہم پر، یہی دعا ہے کہ ہو نہ تاریخ تیرے کرم کا جمود ہم پر، اور ہمیں جو خود سا سمجھ رہے ہیں، ہمیں جو خود سا سمجھ رہے ہیں، اور کیجئے گا ہمیں جو خود سا سمجھ رہے ہیں، تو ان کی فکروں کو چاک رکھنا، طہارتوں کو ہو ناز ہم پر کچھ اس طرح ہم کو پاک رکھنا، طہارتوں کو ہو ناز ہم پر کچھ اس طرح ہم کو پاک رکھنا، اور نبی نے زیرے قصہ جو مانگی دعائے رحمت، اذان والو بلندیوں پر خدائے برحق نے یہ کہا ہے جہان والو میں آج اعلان کر رہا ہوں، سنو میرے آسمان والو تم اپنی خلقت کا راز سن لو، فلک پہ نوری مکان والو ہر ایک طاقت نے کی توجہ کہ حق حقیقت بتا رہا ہے، ہر ایک طاقت نے کی توجہ کہ حق حقیقت بتا رہا ہے، یہ بات اتنی اہم ہے خالق قسم خود اپنی ہی کھا رہا ہے، اور بزرگ و برتر خدا یہ بولا نہ آسماں کی یہ چھت سجاتا، نہ ہوتا سورج دمکنے والا، نہ چاند کو پرزیا بناتا، اور ہواؤں کی یہ ہوا نہ ہوتی، کبھی نہ فرش زمین بچھاتا، نہ میں سمندر کو خلق کرتا، نہ اس کی موجوں میں جوش آتا، نبی نہ ہوتے، ملک نہ ہوتے، نہ خلد ہوتی، چمن نہ ہوتے، غرض کے کوئی بھی شے نہ ہوتی اگر میرے پنجتن نہ ہوتے، غرض کہ کوئی بھی شے نہ ہوتی اگر میرے پنجتن نہ ہوتے۔ امین روح وحی نے پوچھا، جب یہ کچھ سنا تو اوپر عرش پہ جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ امین روح وحی نے پوچھا یہ کون ہے ذی مقام یا رب؟ امین روح وحی نے پوچھا یہ کون ہے ذی مقام یا رب؟ عجب ذوات مقدسہ ہے، تو ان پہ بھیجے سلام یا رب، وہ جن کی خاطر زمین بنی ہے، فلک نے پایا قیام یا رب، اور ہماری تخلیق جن کا احسان بتا دے ان سب کے نام یا رب۔ جواب قدرت ملا فرشتوں یہی نبوت کا ہے گھرانہ، یہ میری پہچان کا ذریعہ، یہی محمد کا ہے گھرانہ، یہ میری پہچان کا ذریعہ، یہی محمد کا ہے۔ اللہ قصہ کے سائے میں کون ہے جو خدا قصیدہ سنا رہا ہے؟ یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے بابا خدا تعارف کرا رہا ہے، یہ ان کا شوہر، یہ ان کے بیٹے ملائکہ کو دکھا رہا ہے، اور بطول کے نام سے تعارف کرا کے سب کو بتا رہا ہے۔ بڑا قابل غور ہے یہ حصہ، بطول کے نام سے تعارف کرا کے سب کو بتا رہا ہے، بس اہل بیت نبی وہی ہیں جو پنجتن میں شمار ہوں گے، بس اہل بیت نبی وہی ہیں، ایکسٹینڈڈ تفصیل آ رہی، بس اہل بیت نبی وہی ہیں جو پنجتن میں شمار ہوں گے، وہ اہل بیت رسول ہیں جو بطول کے رشتہ دار ہوں گے، وہ اہل بیت رسول ہیں جو بطول کے رشتہ دار ہوں گے۔ یہ جبرائیل امین بولے حضور اللہ سر جھکا کر اگر اجازت ہو مجھ کو خالق تو میں ملوں پنجتن میں جا کر،
ملی اجازت تو سر جھکایا. ملک نے بیت النبی پہ آ کر قریب آ کر سلام کر کے ادب سے بولے یہ مسکرا کر کہ اہل بیت رسول اکرم ہر ایک عزت تمام تم پر. خدائے برحق کا آسماں سے ہوں لے کے آیا سلام تم پر, اور خدا یہ فرما رہا ہے تم سے نہ میں یہ دونوں جہاں بناتا, ردائے خاکی زمین کو دیتا, نہ نیل گواں سما بناتا, چمکتا سورج دمکتا مہتاب, اور نہ آب رواں بناتا. مجھے قسم اپنی عظمتوں کی کسی بھی شے کو کہاں بناتا. مجھے قسم اپنی عظمتوں کسی بھی شے کو کہاں بناتا. میں اب تلک جو بنا چکا ہوں بنا رہا ہوں جو اب بنے گا. رسول خدا نے پیغام بھیجا, میں اب تلک جو بنا چکا ہوں بنا رہا ہوں جو اب بنے گا. تمہاری خاطر یہ سب بنا ہے, تمہارے صدقے میں سب بنے گا. اور خدا نے دی ہے مجھے اجازت کسا کے سائے میں سر جھکا دوں. اگر اجازت جناب دے دیں آج تو آج اس مرتبے کو پالوں. غور کیجئے, بہت قابل غور اگلا جو جانے کلام اگلا مصرع ہے. خدا نے دی ہے مجھے اجازت کسا کے سائے میں سر جھکا لوں. اگر اجازت جناب دے دیں, اگر اجازت جناب دے دیں تو آج اس مرتبے کو پالوں. میں اپنی تخلیق کے گواہوں کی بزم میں زندگی سجا لوں. اس کو یہ مقام حاصل ہوا ہے, میں اپنی تخلیق کے گواہوں کی بزم میں زندگی سجا لوں, اور کسا کی نسبت سے عرش والوں میں خود کو میں محترم بنا لوں. ملی اجازت چلا وہ جبریل ہر کرن پر درود پڑھ کے, کسا میں روح الامین آئے تو پنجتن پہ درود پڑھ کے. اللہ بطول کرتی ہیں پھر روایت, بطول کرتی ہیں کہتی ہیں پھر یہ روح الامین بولے کسا میں آ کر. بطول کہتی ہیں پھر یہ روح الامین بولے کسا میں آ کر, قسم خدا کی عظیم خالق وہی کرتا ہے آپ سب پر. میرا ارادہ ہے میں بنا دوں تمہیں طہارت قدوں کا پیکر. آیت تطہیر آ رہی ہے. میرا ارادہ ہے میں بنا دوں تمہیں طہارت قدوں کا پیکر, اور تمہاری عصمت مسلمہ ہو, نجاستیں تم سے دوری اکثر. تمہاری عصمت مسلمہ ہو, نجاستیں تم سے دوری اکثر. اور مزاج عصمت کا قرب پا کر موالی ہی متقی بنیں گے. مزاج عصمت کا قرب پا کر موالی ہی متقی بنیں گے. تمہاری دہلیز کے سوالی زمانے بھر کے ولی بنیں گے. مزاج عصمت کا قرب پا کر موالی ہی متقی بنیں گے, اور تمہاری دہلیز کے سوالی زمانے بھر کے ولی بنیں گے. علی نے پوچھا حضور آخر یہ نور کا انتظام کیا ہے, یہ پنجتن کی حسین محفل, یہ دل نشیں اہتمام کیا ہے, ذرا بتائیں. کسا کے سائے میں بیٹھنے کا مقام کیا. ہم سب کسا کے سائے میں الحمدللہ. ذرا بتائیں کسا کے سائے میں بیٹھنے کا مقام کیا ہے. خدا کے نزدیک کیا فضیلت, خدا کے نزدیک کیا فضیلت ہے اس کی اور احترام کیا ہے. رسول بولے قسم اسی کی مجھے ہے جس نے نبی بنایا. رسول بولے قسم اسی کی مجھے ہے جس نے نبی بنایا. جو یہ حدیث قصہ پڑھے گا اسی پہ ہوگا قصہ کا سایہ. اور جہاں جہاں بھی ہمارے مومن عقیدتوں سے پڑھا کریں گے خدا کے لطف و کرم کے دریا برائے رحمت دعا کریں گے. ملائکہ ان کو گھیر لیں گے, بلند تر مرتبہ کریں گے. مودتوں کے گلاب ان کی عقیدتوں میں کھلا کریں گے. ملائکہ ان کو گھیر لیں گے, بلند تر مرتبہ کریں گے. مودتوں کے گلاب ان کی عقیدتوں میں کھلا کریں گے. سلام ان کو یہ عرش والے اسی قصہ کے سبب کریں گے. سلام ان کو یہ عرش والے اسی قصہ کے سبب کریں گے. اگر موالی خطا کریں گے فرشتے بخشش طلب کریں گے. اگر موالی خطا کریں گے فرشتے بخشش طلب کریں گے. اور مختار سے سنا جو سب کچھ علی یہ بولے ہمارے صدقے میں کل جہاں ہیں. سنا جو سب کچھ علی یہ بولے ہمارے صدقے میں کل جہاں ہیں. یہ بہتے دریا, یہ مہکے گلشن, ہوا زمین اور آسمان ہیں. خدائے برحق رسول سارے فرشتے مومن پہ مہربان ہیں. اور کیجئے گا خدائے برحق رسول سارے فرشتے مومن پہ مہربان ہیں. قسم ہے کعبہ کے رب کی ہم بھی ہمارے مومن بھی کامراں ہیں. اور کرو توجہ یہ کہنے والا رسول برحق کا جانشین ہے. کرو توجہ یہ کہنے والا رسول برحق کا جانشین ہے. علی کو اپنی اور اپنے مومن کی کامیابی پہ کیا یقین ہے. صلوات. شکریہ سلامت رہیے.
فراز بھائی کے شکریہ اور تمام پڑھنے والوں کی صحت و سلامتی کے لیے عزائے اہل بیت علیہ السلام برپا کرنے والوں اور اس کی خدمت کرنے والوں کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد بانیان مجلس کے لیے، صدائے پیام حسین کے مرحومین کے لیے اور تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے، ایسے مومنین و مومنات جن کے لیے فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، شہداء اسلام، شہداء پاکستان، شہداء ملت جعفریہ کے لیے 1 دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ مل کر باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد عشرہ ثانی کی مجالس کے سلسلے میں آج دوسری مجلس ہے جس سے آغا ذکی حیدری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ یہ مجالس جن سے آغا نے خطاب فرمانا ہے کہ 20 محرم الحرام تک جاری رہیں گی۔ 21 محرم الحرام سے 25 محرم الحرام تک جو مجالس ہوں گی ان سے حافظ سید محمد حیدر نقوی خطاب فرمائیں گے۔ 25 محرم کی مجلس کے بعد شبیہ تابوت امام زین العابدین علیہ السلام پر آمد ہوگا۔ مل کر باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ درخواست گزار ہوں آغا ذکی حیدری سے کہ رونق افروز منبر ہو کر فضائل و مصائب اہل بیت علیہ السلام بیان فرمائیں۔ مل کر باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده، وجل في سلطانه وعظم في أركانه، وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه، وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه، حميدا لم يزل محمودا لا يزال، ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ سلسلہ گفتگو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73
آج اس کی دوسری کڑی لے کر میں آپ کی خدمت میں ہوں کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے امر کی طرف ہدایت کرتے ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ ہدایت کرتے ہیں اور ہم نے ان کو بنایا. بنایا کس نے؟ ہم نے، اور کسی کو حق نہیں ہے. اس سے ملتی جلتی، کیونکہ اس میں لفظ جعلنا کا آیا ہے اور امام کا آیا ہے، آج گفتگو امام پر ہوگی کہ امام کہتے کس کو ہے. کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم بہت ساری اصطلاحات استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی تعریف کا ہمیں علم نہیں ہوتا. اچھا بھائی، ایک جگہ یہ فرما دیا، اس جگہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 کے اندر، سورہ انفال کی آیت نمبر 26 کے اندر، معذرت کے ساتھ سورہ قصص کی آیت نمبر 5 کے اندر فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اس کے اندر بھی امام کا ذکر آیا. وہاں کہا جعلناہم، بات ایک ہی ہے، ہم نے امام بنایا، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم امام بنائیں. تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ امام اللہ تبارک و تعالیٰ سے بنایا جائے گا. اگر کوئی اپنی طرف سے کوشش کرے گا تو اس کی اپنی مرضی ہے. بہرحال وہ امام کیسا بنے گا، وہ امام کی جب تعریف کروں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. دیکھیے، ادارے کے اندر جو کامیاب ادارہ ہوتا ہے اس کے اندر ذمہ داریاں بٹی ہوئی ہوتی ہیں. ہر کسی کی اپنی مخصوص ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اس کو ادا کرنی ہوتی ہے، جس کو مینجمنٹ کی زبان میں کہتے ہیں ہائرارکی. ٹھیک، پیون ہوتا ہے، اس کے بعد مینجمنٹ آتی ہے، اس میں چھوٹا افسر ہوتا ہے، پھر بڑا افسر، پھر ڈپٹی مینیجر، پھر اسسٹنٹ مینیجر، اس طرح سے پھر جنرل مینیجر، پھر CEO. یہ کامیاب ادارے کی ایک علامت ہے کہ اگر سارے جو ملازمین ہیں اپنے دائرے میں رہ کر کام کریں گے تو وہ ادارہ کامیاب ہوگا. اور یہ ادارے، دنیاوی ادارے، بڑے سخت ہوتے ہیں. اگر کسی نے اپنے دائرہ کار سے تجاوز کیا تو اس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے. بھائی مثال کے طور پر پیون صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کا مشغلہ تھا شعر و شاعری کا یا کوئی دل وغیرہ بنانے کا، جو ٹرکوں پہ شاعری لکھی ہوتی ہے وہ بنانے کا. تو انہوں نے ایک مرتبہ بینک میں بیٹھے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ڈائریکٹر جنرل کے میز پر ایک فائل رکھی ہوئی ہے. اب ان کی عادت تھی، انہوں نے اٹھے اور اس فائل پر، جو ہے بڑی اہم فائل ہوتی ہے ڈائریکٹر جنرل کی، اس پر آ کر طبع آزمائی فرما دی، کچھ اشعار لکھ دیے. صبح جب صاحب آئے تو بڑے ناراض ہوئے، کہا کہ کس نے کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ ٹیڑھی میڑھی رائٹنگ ہے، پیون صاحب نے کیا ہے، قاصد صاحب نے جو ہے طبع آزمائی فرمائی ہے. اب اس قاصد کے خلاف ایکشن ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جو اس کا دائرہ اختیار تھا اس سے اس نے تجاوز کیا، کسی اور کے دائرہ اختیار میں چلا گیا. اب اس کے خلاف ایکشن ہوگا، اور یہ منطقی بات ہے، دنیا کی کوئی عدالت اس پر اعتراض نہیں کر سکتی. تو جناب عالی جب ایک ادارے کے اندر ذمہ داریاں بٹی ہوئی ہیں اور وہاں پہ کوئی تجاوز کرتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ امامت اور خلافت دینا ہماری ذمہ داری ہے. اگر کوئی اٹھ کر تجاوز کرے تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا کہ نہیں؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہ، 2 آیات کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، حوالہ دیا. سورہ قصص کی آیت نمبر 5، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73. دونوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ امام بنانے کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ دائرہ اختیار ہمارا ہے. اس کو تجاوز کرنا، اس سے کسی کا حق نہیں ہے کہ اس کے اندر انٹرفیرنس کرے، آ کر دخالت کرے. جو کرے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا. تو بہرحال وہ تو بات چھوڑ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کہ ایکشن کرے یا نہ کرے. امام جو لفظ ائمہ ہے، جمع ہے امام کا، امام واحد، ائمہ ہے جمع، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں. لیکن امام کہتے کس کو؟ تعریف ہوگی نا کوئی. امام ہم سے اگر پوچھا جائے تو ہم کہیں گے جناب عالی امام کا مطلب ہوتا ہے رہبر، امام کا ہوتا ہے لیڈر. امام کی معنی ہوتی ہے انگلش میں لیڈر، یہ اس کی تعریف نہیں ہے. تعریف کیا ہے؟
بہت ساری تعریفیں ہوئی، لیکن اہل لغت نے ایک جو تعریف عربی میں امام کی بیان کی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ امام ہوتا کیا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ دیکھیے عربی میں اور فارسی میں ایک چیز کہتے ہیں شاقول۔ شاقول کیا ہوتا ہے؟ پنجابی میں اس کو کہتے ہیں سال۔ معمار دیکھا ہے اپنے مستری جو ہوتا ہے وہ جب دیوار بنا رہا ہوتا ہے اینٹوں کی قطار لگاتا ہے تو ایک ڈور ہوتی ہے، اس کے نیچے لٹو لگا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں شاقول اور سال۔ اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ دیوار کی رہنمائی کرتی ہے، یہ اگر نہ ہو تو معمار دیوار سیدھی نہیں کھڑی کر سکتا۔ شاقول کے بغیر، سال کے بغیر آپ کی کوئی بھی دیوار نہیں بن سکتی، اگر بنائیں گے تو وہ گر جائے گی۔ اس لیے وہ کیا کرتا ہے، جو معمار ہوتا ہے ایک اینٹ کی قطار لگاتا ہے، اس کے بعد اس سال سے اس کی چیک کرتا ہے کہ وہ سیدھی ہے یا نہیں ہے۔ معلوم ہے عربی میں اس شال کو، اس سال کو، اس شاقول کو امام کہتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ جس طرح سے یہ شاقول دیوار کی رہنمائی کرتی ہے، اسی طرح امام انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ اگر شاقول عرف سال اگر نہ ہو تو دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی، دیوار جو ہے کبھی بھی سیدھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اگر امام نہ ہو تو آپ صراط مستقیم پر نہیں جا سکتے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اچھا بھائی، ہمارے پاس شاقول ہے، شاقول عرف سال یہ بھی موجود ہے، تو اب ہماری دیوار ٹیڑھی نہیں ہوگی۔ لیکن کہا کہ نہیں جناب یاری، ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو یہ سال ہے نا، یہ سال کے اندر بھی پرابلم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے لٹو ٹیڑھا ہو سکتا ہے اس دھاگے کے اندر کوئی پرابلم ہو، سال بھی ہو، دیوار جب سیدھی ہوگی جب سال ہو، اور سال کے اندر کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو۔ اگر سال میں کوئی نقص ہوا تو آپ کی دیوار سیدھی نہیں جائے گی، ٹیڑھی ہو کر گر جائے گی۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ امام کا انتخاب بہت ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا امام ٹیڑھا ہو گیا تو صراط مستقیم کی امید لگانا فضول ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اچھا جناب، امام انتخاب کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم معرفت حاصل کریں۔ معرفت کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، تعریف کر دی تھی معرفت کی۔ معرفت کیا ہوتی ہے؟ معرفت یہ نہیں ہے کہ جو آئیڈینٹی کارڈ میں آپ کی انفارمیشن ہو، نہیں، بلکہ کامل طور پر کسی کو جاننا۔ سلمان بھائی کی میں نے مثال دی تھی کل، یہ مرحلہ اب اس کو ریپیٹ کرنا مناسب نہیں۔ اچھا جب آپ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے امام قرار دیا اور وہ ہدایت کرے گا، ٹھیک؟ ہدایت تبھی ہوگی لیکن جب معرفت ہوگی۔ اچھا، معرفت کے کچھ مقام ہیں۔ پہلا مقام عام معرفت ہے جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، اب اس بحث کو آگے لے جاؤں گا۔ اچھا، دوسری ایک منزل آتی ہے معرفت سے، ایک مقام آتا ہے جس کا نام ہے محرمیت۔ محرمیت کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا نا، یہ میرے محرم ہے، یعنی میرا ان سے قریبی تعلق ہے، اتنا قریبی تعلق ہے کہ اٹھتے بیٹھتے مجھ سے ملتے رہتے ہیں، ہر غم میں شریک ہیں، ہر خوشی میں شریک ہوتے ہیں، میرے محرم ہیں۔ بہن بھائی کا رشتہ جو ہوتا ہے نا، محرمیت، اس لحاظ سے یہ فقہی محرمیت نہیں ہے، لیکن اصطلاح میں صرف اصطلاحی طور پر استعمال ہوا ہے کہ ایک منزل آتی ہے جسے کہتے ہیں منزل محرمیت۔ آپ نے معرفت حاصل کی، ائمہ علیہ السلام کی محبت آپ کی بڑھتی گئی، تزکیہ نفس کیا، آپ ایک جگہ ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کا پہلے اہل بیت سے رشتہ محبت و مودت کا تھا، اب محرمیت کا رشتہ ہو گیا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ پہلی بات تو بھائی سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، آپ ثابت کیجئے۔ دیکھیں، ثابت کرنے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے امکان، ایک ہوتا ہے وقوع۔ امکان اور وقوع۔ امکان کیا ہے کہ آیا یہ چیز ممکن ہے یا نہیں ہے؟ مثال دے دوں، لاہور کے اندر اخروٹ کا درخت
اخروٹ ہے نا، اخروٹ کا درخت لگ سکتا ہے یا نہیں؟ آپ جائیں گے زرعی ماہرین سے پوچھیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے، زمین کی جو ہے چیکنگ کریں گے، جو چیزیں اس کے لیے چاہیے اخروٹ کے درخت کے لیے اگر لاہور کی زمین میں موجود ہیں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ امکان ہے کہ یہاں پر اس زمین میں اخروٹ کا درخت لگ سکتا ہے۔ یہ ہو گئی اسٹڈی، فیزیبلٹی رپورٹ ہو گئی۔ لیکن ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، وقوع، یہ امکان تھا کہ بھائی ممکن ہے اخروٹ کا درخت لگ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ وقوع کیا ہے کہ ہم گئے ایک جگہ پہ لاہور میں جا کر دیکھا کہ وہاں پر اخروٹ کا درخت لگا ہوا ہے۔ یہ دونوں پہلے امکان سے چیز ثابت نہیں ہوگی، وقوع سے چیز ثابت ہوتی ہے۔ جب آپ نے ثبوت دے دیا ٹھوس کہ بھئی ہاں اب یہ چیز ہم مان سکتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، جو محرمیت میں نے کہا کہ آپ معرفت کی منزل، محبت کی منزل میں آگے جاتے ہیں تو ایک مقام محرمیت آتا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن کے لیے ہمارے پاس روایات میں بہت زیادہ دلائل موجود ہیں کہ یہ ممکن ہے۔ جب انسان معرفت حاصل کر لیتا ہے، محبت اہل بیت میں آگے بڑھ جاتا ہے تو اہل بیت کے ساتھ محرم ہو جاتا ہے۔ اچھا بھائی، اب وقوع کی کوئی مثال چاہیے، وقوع کی مثال دیں گے۔ وقوع کی مثال ہمارے علامہ امینی کی زندگی سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ مقام محرمیت کیا ہوتا ہے، یہ قصہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا جو کتب میں موجود ہے، اور آپ سمجھ جائیں گے کہ واقعی جو ہمارا رشتہ ہے اہل بیت سے اور جو علامہ امینی کا تھا صاحب الغدیر کا، وہ مختلف ہے۔ کیا ہوا، یہ اپنے گھر میں موجود تھے، دروازے پر دستک ہوئی، ایک نوکر آئے، خادم، ہاتھ میں لیٹر ہے، خط ہے۔ کہا کہ کس کا خط ہے؟ علامہ نے پوچھا۔ کہا کہ جناب عالی عراق کے وزیر ثقافت، ان کا خط ہے، سنی، عراق کی وزیر ثقافت سنی، ان کا خط لے کر خادم آیا حضرت علامہ امینی کی خدمت میں۔ علامہ نے خط کھولا، پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ بہت بڑے پہنچے ہوئے عارف انسان ہیں، عالم ہیں شیعوں کے، میرا بیٹا ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے کہ جہاں پر بھی میں جس طبیب کے پاس بھی لے کر گیا سب نے مجھے جواب دے دیا، کہا کہ بھیا ہمارے پاس اس کا علاج نہیں، میرا بیٹا روز بروز تحلیل ہو رہا ہے، گل سڑ رہا ہے، موت کی طرف جا رہا ہے۔ آپ امیر المومنین کو ماننے والے ہیں، آپ کی پہنچ ہے، میری پہنچ نہیں ہے، اگر ممکن ہو سکے تو مولا سے میرے بیٹے کی شفاعت لے لیجئے۔ دیکھیے محرمیت کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ علامہ امینی نے خط لیا، نیچے لکھ دیا کہ پسر شما بے حق کے امیر المؤمنین شفا یافت، یعنی آپ کا بیٹا امیر المؤمنین کے صدقے شفا پا گیا، پائے گا نہیں، لکھ دیا شفا پا گیا۔ یہ خط دیا اس کو واپس، کہا کہ بھائی جاؤ اور یہ چل دیے، لباس پہنا، سیدھا ذریعے امام امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ جالی کو پکڑ کر کہا مولا آپ پر اعتماد کیا ہے، ذرا میرے اعتماد کا بھرم رکھ لیجئے گا۔ کچھ دن بعد مٹھائی لے کر وہی خادم آیا اور کہا کہ میرے بیٹے کو شفا مل چکی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے جناب عالی مقام محرمیت۔ یہاں محبت نہیں ہے، محبت تو ہم کرتے ہیں، محبت کے مقام پر ہم ہیں۔ علامہ امینی جس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں مقام محرمیت۔ اچھا، یہ معرفت کا ایک مقام ہوگا، اس سے اعلیٰ کوئی مقام نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے، بالکل ہے۔ اس سے بڑا مقام معرفت کا آتا ہے مقام منیت۔ مقام منیت اب یہاں پر بھی ممکن ہے جناب عالی، بالکل ممکن ہے، روایات میں موجود ہے کہ آپ ایک مرتبہ محبت اہل بیت میں اتنا آگے نکل چکے ہیں، اگر تزکیہ نفس کریں، صرف نعرے نہیں لگائیں، صرف مجلسیں نہیں جو ہے مجلسوں میں شرکت کر کے نیاز کہہ کے اور سب چلے جائیں پھر ہولڈنگ لگا کے، یہ نہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات کچھ اعلیٰ لوگوں کی ہو رہی۔ کہا کہ ممکن ہے وہ لوگ جو اپنا تزکیہ نفس کریں اور پھر ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں کہ علامہ امینی سے بھی ان کا مقام اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ بھئی علامہ امینی سے بھی بڑا مقام، وہ مقام منیت ہے۔ کون پہنچتا ہے وہاں پر؟ روایات میں جا کر دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ممکن ہے۔ اچھا بھائی، ممکن کا تو ہم نے مان لیا، لیکن وقوع کی تو مثال دیں۔
وقوع کی مثال ہے کہ ایک شخص ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی، اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا نا کہ سلمان منا اہل بیت، سلمان نے اپنے نفس پر اتنا کام کیا، اس محبت کی منزل پر پہنچ گیا کہ جہاں پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سلمان ہمارا محرم ہے، ہمارا محب ہے، یہ نہیں کہا، سلمان منا اہل بیت، سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ سیر کر رہے ہیں، معرفت کی منازل طے کر رہے ہیں کہ کیا ہے معرفت کی منازل، اس سے بھی بڑی منزل ہو سکتی ہے۔ آپ کہیں گے نہیں، لیکن میں کہتا ہوں ہے ایک منزل معرفت کی جس کمال پر پہنچے ہوئے ہیں کچھ ایسی ہستیاں، اس منزل کو کہتے ہیں مقام معیت۔ میت نہیں، ڈیڈ باڈی کی بات نہیں کر رہا، میم عین یہ تا، معیت، مقام معیت، مع کہتے ہیں ساتھ ہونے کو، سمجھ رہے ہیں؟ ایک ایسا مقام آتا ہے کہ آپ ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں، ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں آپ اور اہل بیت ساتھ ہو جاتے ہیں، مقام معیت۔ اور یہ عام بندے کے لیے ممکن نہیں ہے، بڑا مقام ہے۔ سلمان جس مقام پر پہنچے ہوئے اس سے بھی بڑا مقام، مقام معیت پر کون پہنچا ہوا ہے؟ یہ مقام اعلیٰ ہے، یہ عصمت کے لیے ہے، جو معصوم ہستیاں ہیں ان کے لیے ہے۔ بتاؤں کہاں کیا ہے یہ مقام معیت؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ۔ قرآن نے آواز دی، محمد الرسول اللہ، میت سمجھا رہا ہوں کہ میت کیا ہوتی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو بھی معہ اس کے ساتھ ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کفار پر شدید ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی اختیار کرتے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، ان کو جب بھی آپ دیکھیں گے تو رکوع اور سجود میں دیکھیں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل تلاش کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ ضرب، ان کی جو مثال دی گئی ہے، مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، قرآن کی آیت مکمل ہو گئی۔ کون ہیں لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں؟ بات ہو رہی ہے معیت کی، ان کی علامات قرآن بیان کر رہا ہے۔ پہلی علامت کیا ہے کہ کفار پر شدید ہے، آپس میں رحم دل ہے۔ نمبر 2، تراہم رکعا سجدا، یہ رکوع اور سجود کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بھائی قرآن جب بیان کر رہا ہے کہ رکوع کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ رکوع کوئی خاص ہوگا نا۔ اب ہم نے پہچاننا ہے کہ نبی کے جو ساتھ ہے ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ ہم اس آیت سے نکالیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جو مقام معیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے ہوئے۔ اس کے لیے ہم گئے قرآن سے پوچھ رہے، قرآن ان کی نشانیاں بتلا رہا ہے۔ کیا بتلا رہے ہیں؟ کہ بھئی اشداء علی الکفار ہوں گے، رحماء بینہم ہوں گے، تراہم رکعا سجدا، ان کی ایک خاصیت ہوگی کہ رکوع کرتے ہوں گے۔ بھائی رکوع تو زکی ادری بھی کرتا ہے، لیکن یہ خاص رکوع ہے نا، اللہ کی کتاب میں آ رہا ہے یہ وہ رکوع ہے، یعنی اس کا خاص کوئی مقام ہوگا۔ چلیے ڈھونڈتے ہیں وہ رکوع کون سا ہے۔ ہم گئے جب تاریخ میں دیکھا تو ہمیں کوئی رکوع نہ ملا، ایک رکوع ایسا ملا کہ جس کے اندر ایک سائل آتا ہے، سوال کرتا ہے اور مولا انگوٹھی نکال کر انفاق کر دیتے ہیں۔ ہمیں پتا چل گیا کہ رسول کے ساتھ جو مقام معیت پر ہوگا اس کا جو رکوع ہوگا وہ انفاق بھی کر رہا ہوگا رکوع کے اندر اور رکوع بھی انجام دے رہا ہوگا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ معیت، مقام معیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی منزل، آخری منزل، انتہا درجے کی منزل، معیت کی منزل، اس پر کون پہنچا ہوا ہے؟ میرے مولا امیر المومنین۔ اچھا، پہلی خاصیت یہ ہو گئی رکعا سجدا۔ پھر کیا ہوگا کہ ان کے چہروں سے، فی وجوہہم من اثر السجود، اسی آیت کے اندر سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ دوسری علامت کیا ہوگی جو مقام معیت کو پہنچا ہوا شخص ہے اس کا نشان یہ ہوگا کہ ان کے چہروں سے کہ لوگ جو عام لوگ نہیں ہے وہ خاص چہرے ہوں گے۔ خاص رکوع کی بات ہو گئی، اب چلتے ہیں خاص چہروں کی طرف۔ بھائی وہ کون سے خاص چہرے ہیں؟
کہ جن کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قرآن میں ذکر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ رسول کے جو ساتھ ہیں مقام معیت پر وہ جو پہنچے ہوئے ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے چہروں میں خاصیت ہوگی۔ کون سی خاصیت ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جزیات کی کتاب کی بتایا نہیں، ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، بھائی وہ چہرے چل کے ڈھونڈتے، ہم جب نکلے ان چہروں کی تلاش میں تو کہیں بھی ہمیں یہ نظر چہرے نہیں آئے، صرف ایک مقام پر کچھ ایسے چہرے نظر آئے جب اہل نجران نے کہا کہ یہ ایسے چہرے ہیں کہ اگر ان سے تم نے مقابلہ کیا تو یہ پہاڑوں کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ دوسری نشانی بھی پتہ چل گئی کہ مقام معیت پر جو پہنچے ہوئے چہرے وہ اہل بیت علیہ السلام کے چہرے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ معرفت کی منازل پر گفتگو ہو رہی ہے جناب علی۔ اچھا سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی ان کو کوئی علم غیب تھا، کیسے نجران والوں کو پتا چلا؟ نجران کے عیسائیوں کو جو مباہلہ میں تھے ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ وہ چہرے ہیں؟ اتنے تو اچھے نہیں تھے کہ ان کو علم غیب ہو، پھر کیسے پتا چلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گتھی بھی سلجھا دی۔ اسی آیت کے اندر فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ٹھیک، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ۔ آخری حصہ جو آیت کا وہ کہتا ہے کہ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ہم نے یہ رکوع کرنے والے، یہ خاص چہرے رکھنے والے، یہ مقام معیت پر پہنچے ہوئے جو ہستیاں ہیں ان کی مثال توریت اور انجیل میں دے دی۔ اب یہ جو نجران کے عیسائی تھے انہوں نے انجیل پڑھ رکھی تھی کہ اس میں ذکر ہے ان چہروں کا، جبھی تو کہا کہ یہ ایسے چہرے ہیں کہ اگر ان سے مقابلہ کریں گے تو ہم صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ مقام محرمیت بھی ہو گئی، مقام منیت بھی ہو گئی، مقام اور آخری مقام معیت بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اچھا ایک ہوتا ہے جناب علی یہ سب کچھ جو سارا نظام ہستی چل رہا ہے، کوئی ایسی چیز ہوگی نا جو سب سے پہلے خلق ہوئی، ایک چیز ہوگی نا، اس کو ہم اپنی زبان حوزوی زبان میں کہتے ہیں صادر اول۔ صادر اول کیا ہوتا ہے؟ صادر اول یہ نہیں، سب سے پہلا وجود جو خلق ہوا، پہلی مخلوق، پھر اس وجود سے باقی جو انسان تھے، باقی جو مخلوقات تھے انہوں نے اپنا وجود قرض کے طور پر لیا، اخذ کیا۔ پہلا وجود کیا چیز تھی؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ حضرت جابر نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ کون سی چیز تھی جو پہلے خلق ہوئی؟ ہمارے یہاں بحث ہے، مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں، کہا کہ روح پہلے خلق ہوئی، کسی نے کہا نور پہلے خلق ہوا، کسی نے کہا عقل، کسی نے کہا قلم، مختلف آراء ہیں علماء کے درمیان۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ، اے جابر، سب سے پہلے جس چیز کو خلق کیا گیا وہ تیرا رسول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادر اول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلی چیز بنائی جس کو صادر اول کہتے ہیں اور اس سے پھر سب نے وجود لیا، وہ وجود مقدس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بزرگان اور کسی حد تک حقیقت بھی ہے، کہا جاتا ہے کہ شیعوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کم ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جناب علی امام علی کا ذکر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جناب علی ہماری جو ہے کتابوں کے اندر آپ رجوع کریں، صحابہ پہ ہماری بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ چلے اس الزام پر اب جو لگا ہے الزام تو آج تھوڑا سا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو جائے۔ ہمارے ایک شاعر ہیں جوش ملی آبادی صاحب، بڑے زبردست قسم کے شاعر، حضرت جوش سے جوش ملی آبادی صاحب سے جب پوچھا گیا
کہ محمد کیا ہیں، تو انہوں نے کہا کہ محمد کے بارے میں پوچھتے ہو، ذرا سنو، عرب کسی جہالت کی نگری میں جو کسی ایک متنفس کی شاگردی لیے بغیر بھی پوری دنیا کا استاد کہلائے، دبستان ادب کی زبان میں ایسے شخص کو محمد کہتے ہیں۔ سنیے گا، جو شخص، جوش صاحب کے جملے، جو شخص اپنی سطح سوچ پر، اپنی قوم کی سطح سوچ پر قدم رکھ کر جو بات کہے اور وہ بات پوری دنیا میں اذان بن کر گونجے، ایسے شخص کو محمد کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ محمد شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت۔ پتہ ہے یہ جب انہوں نے نعرہ لگایا، اچھا روایات میں کیا ملتا ہے کہ رحمت کی حد یہ تھی، رحمت للعالمین ہے نا، بیٹھتے کس طرح سے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ روایت میں جملہ ملتا ہے کان یجلس جلسۃ العبید، اس طرح سے بیٹھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب صفا کے ساتھ جیسے کوئی غلام ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے بیٹھتے تھے جیسے کوئی غلام بیٹھا ہوا ہے۔ حلقۃ المفرغہ، حلقۃ المفرغہ کیا ہوتا ہے؟ گول دائرہ۔ کہا کہ غریبوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غریب اصحاب کے ساتھ اس طرح سے بیٹھتے تھے کہ جیسے ان میں سے ایک ہوں، پتہ نہیں چلتا تھا ان میں سے محمد کون ہے۔ کا حلقۃ المفرغہ، اور یہ سیٹنگ بھی ایسی رکھتے تھے جیسے میں ابھی یہاں پر بیٹھا ہوں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا یہ ہے، نہیں، وہاں پر کیا تھا؟ حلقۃ المفرغہ۔ حلقۃ المفرغہ یہ کہ گول دائرہ، گول دائرے میں بیٹھے ہوئے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کون ہے، کبھی وہ بول رہا ہے، کبھی وہ بول رہا ہے، کبھی وہ بول رہا ہے، باری باری سے بول رہے ہیں، ٹھیک، کوئی فرق پتہ نہیں چل رہا کہ کون سا محمد ہے۔ یہ حلقۃ المفرغہ میں میرے نبی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا نا کہ قرآن میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے فضیلت والا وہ ہے جو تقوی میں فضیلت والا ہے۔ کسی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں ہے، کسی شیخ کو سید پر نہیں، کسی عربی کو عجمی پر نہیں، کوئی فوقیت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے۔ اچھا، ایک کالا تھا افریقہ میں، اس نے یہ بات سن لی محمد کی، کہا کہ کیسا عجیب بندہ ہے، کہتا ہے کہ گورے اور کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، گورے اور کالے میں کوئی فرق نہیں ہے، عربی عجمی ایک ہے۔ افریقہ میں جب اس نے یہ بات سنی، اس کے لیے بڑے اچھمبے کی بات تھی، کہا کہ دیکھوں تو، اس کی زیارت پہ نکلا وہاں سے، افریقہ سے آیا، سفر کرتا ہوا آیا مدینے میں۔ مدینے میں آ کر پوچھا کہ یہ جو بندہ ہے، نام بھی اس کو نہیں آتا تھا، کہا کہ وہ ایک نیا کوئی مسیحا آیا ہوا ہے جو کہتا ہے کہ گورے کالے میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم کالے ہیں تو بڑے خوش ہو گئے، ذرا بتلائیے گا یہ کہاں ملیں گے، مجھے یہاں کا پتہ ملا ہے۔ کہا کہ وہ سامنے مسجد نبوی ہے، اس میں چلے جاؤ۔ یہ کالا گیا مسجد نبوی میں۔ اب مسجد نبوی میں کیا ہے؟ حلقۃ المفرغہ، سارے کیا ہیں؟ گول دائرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر کیسے پہچانا اس نے؟ دیکھیے سفر عشق پر نکلا ہوا تھا نا یہ کالا، ٹھیک، یہ حبشی جو تھا سفر عشق پر نکلا ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر تجلی ڈالی۔ کیوں؟ عشق اچھا تھا۔ ہمارا بھی عشق ہوتا ہے نا، 40 پہ جاتے ہیں مشی کرنے، آپ محترم ہے میرے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ کا ذکر نہیں کروں گا، آپ کا نام نہیں لوں گا۔ ذکی حیدری مشی پہ جا رہا ہے صاحب، نجف سے نکلا، عشق حسین کا دعویٰ کرنے والا ذکی حیدری۔ اس کالے کی بات پر مجھے اپنا سفر یاد آ گیا۔ میں نے کیا کیا؟ موبائل ہاتھ میں ہے، چارجنگ، سب سے زیادہ ٹینشن یہ ہے کہ پہلے چارجر مل جائے کہ موبائل چارج کر لو، اس کے ساتھ پاور بینک چارج کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ دوستوں کو رپورٹنگ کرنی ہے۔ کیا؟ نکلا باہر، آئی ایم آن پول نمبر فلاں، ٹھیک، وتھ مائی فرینڈس ایٹنگ پیزا آن فلاں موقع، ٹھیک، میں اپنے دوستوں کے ساتھ فلاں موقع پہ کھڑا ہوں، مختلف سیلفیاں دے رہا ہوں، مختلف پکس لے رہا ہوں، فیس بک پہ ڈال رہا ہوں، واٹس ایپ پہ ڈال رہا ہوں۔ یہ ہے میرا سفر عشق، سمجھ رہے ہیں؟ اور کیا ہوا پھر؟ جیسا گیا ذکی حیدری ویسا واپس آ گیا۔ سب کچھ تھا اس کے اندر، ہر موقع پہ اس نے ہر کھانا کھایا، سب کچھ کیا، اپنے بارے میں دعوے بھی کرتا رہا، یار مجھے چپس کی ضرورت پڑی، میں نے سوچا مولا نے چپس لا کر دے دیے۔ ارے مولا سے معرفت مانگتے بھائی، سفر عشق پر جا رہے ہو، مولا سے معرفت مانگتے، بڑے فخر سے کہتے یار مجھے جو ہے نا انار کی ضرورت محسوس ہوئی، وہ پتہ چلا کہ میں جا رہا تھا، سامنے سے نا ایک بندہ آ گیا، انار کی بڑا تسلا لے کر میرے سامنے آ گیا۔ بھائی کون سی بڑی بات ہے پیارے بھائی، حسین کریم سے انار کی توقع،
سوچ تو دیکھیے، اب بدلیے سوچ. ارے مولا عشق دے دے، جیسے اس کالے کو عشق دیا، یہ کالا آیا حلقۃ المفرقہ لگا ہوا، خدا کی قسم اس کے دل میں تجلی پیدا ہوئی، دیکھا سیدھا جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا. بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے چہرے میں چہرہ ملا کے دیکھتا رہا، ٹک ٹکی باندھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتا رہا. اس کے بعد اپنی افریقی زبان میں پھر بدیہا شعر کہا. کیا کہا؟ ارا اسرا ککرا کی کری مندرا. اب کسی کو سمجھ نہیں آیا کسی کو سمجھ نہیں کہ بھائی افریقی زبان تھی. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کی طرف اشارہ کیا، بلال اس کا ترجمہ کرو. بلال نے ترجمہ کیا عربی میں، اس کو سمیٹا اس نظم میں. حضرت حسان نے کیا کہا کہ اذ المقارم فی آفاقنا ذکرت فانما بکفینا یضرب المثل. اے محمد، جب ہمارے ہاں نیکیوں کا ذکر ہوتا ہے تو تیری مثال دی جاتی ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. دیکھیے سفر عشق کا جب سفر ہوتا ہے نا تو وہ آپ کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے، انقلاب لاتا ہے. معرفت، آپ کی آنکھ جو بصیرت کی ہے وہ کھل جاتی ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں جس کے لیے آیا ہوں، میرا جو مقصود ہے وہ کون ہے. تو اس کے ساتھ بھی یہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی یہ توفیق ہو کہ ہم بھی اس طرح سے جب مشی پر جاتے ہیں، مجھے آپ کی بات نہیں کر رہا، میں خود اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ معرفت حاصل ہو کہ جب میں نجف سے نکلوں اور کربلا پہنچوں تو بیچ میں اگر مجھے یاد ہو تو صرف حسین یاد ہو، انصار حسین یاد ہو، اولاد حسین یاد ہو، اور کوئی بھی یاد نہ ہو. اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ذکر کرتے ہیں نا، ہم تو محمد و آل محمد کا ذکر تو ہم ہی کرتے ہیں. ہم سے کیجئے، ہم پر الزام لگاتے کہ ہم نبی کا ذکر نہیں کرتے. کارنامہ کیا تھا؟ دنیا نے واللہ باللہ آج تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارنامے کو نہیں سمجھا. کیا تھا؟ آئے کہنے لگے کہ دور جاہلیت تھا، اس میں محمد نے آ کر لوگوں کو دین دیا. کون سا بڑا کارنامہ ہے؟ جہاں پر جاہل لوگ ہوں سارے، جن کے پاس کوئی نظریہ نہ ہو، علم نہ ہو، ادب نہ ہو، کچھ نہ ہو، اقدار نہ ہو، وہاں پر ایک شخص آ کر اگر اقدار دے، علم دے، بنجر زمین پر بیج ڈال کے اگر کوئی اگائے تو یہ کون سا بڑا کارنامہ ہے؟ نہیں نا، کارنامہ تو یہ نہیں ہے نا. کارنامہ یہ نہیں ہے جناب علی. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کارنامہ بہت بڑا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا دور جاہلیت، وہ جاہل تھے، ان کے پاس کوئی اقدار نہیں تھے، عربوں کے پاس کوئی رسومات نہیں تھی، کوئی عقیدہ نہیں تھا، کوئی نظریہ نہیں تھا، کوئی آئیڈیالوجی نہیں تھا. یہ بالکل غلط ہے واللہ باللہ. تھوڑا سا کمپیریزن کروں میں آپ ان کو جاہل کہتے ہیں، پاکستانی ہم. آئیے ذرا تھوڑا سا سخت باتیں بھی ہونی چاہیے نا، اینالائز موازنہ کیجیے. ہم کہتے ہیں کہ وہ عرب جاہل تھے، لیکن جا کر دیکھیے گا عرب کے اندر عکاظ کا میلہ ہوتا تھا، علمی ادبی میلہ. جو شاعر سب سے اچھی شاعری کرتا تھا اس کا اتنا احترام کیا جاتا تھا کہ اس کو گولڈ سے کندھا کر کے، سنہری الفاظ میں کندھا کر کے کعبے کی دیوار پر لگایا جاتا تھا. یہ علم و ادب کی منزلت تھی جو حالانکہ یہاں جن کو آپ جاہل کہتے ہیں، اور وہ پاکستانی ان کو جاہل کہتا ہے جن کے ہاں لاہور میں کتابیں جو ہوتی ہیں کہاں پڑھی ہوتی ہے بھائی بتائیے گا؟ سڑک پہ ایسے زمین پر بکھری ہوئی ہوتی ہے. آپ بتائیے، آپ حق رکھتے ہیں؟ شاعری کی کتابیں، نثر کی کتابیں زمین پر. کتاب کی کوئی فضیلت نہیں ہے ہمارے ہاں. جوتے کہاں ہوتے ہیں؟ ایئر کنڈیشن دکان میں. ہم یہ کر کے اس کے بعد وہ لوگ، ان کو ہم جاہل کہتے ہیں جو علم و ادب کا اتنا احترام کرتے تھے کہ جس کی شاعری اچھی ہوتی تھی مقدس ترین مقام ان کا کعبہ تھا، اس پر معلق کرتے تھے، معلقات. یہ ہو گئی علم و ادب کی مثال. اچھا ایک اور مثال لیتے جائیے. ہم کہتے ہیں وہ جاہل تھے. اب بتلا رہا ہوں کہ محمد نے کیا کارنامہ انجام دیا، میرا موضوع یہ. اچھا مہمان نوازی میں ہمارے ہاں آ جاتا ہے کوئی مہمان، دل ہی دل میں ہوتا ہے یار یہ کیا بات ہو گئی اس مہنگائی کے دور میں. اچھا آج اللہ کرے چلے جائے، رات رک گئے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، میرے پاس روم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں. یہ لوگ جب بھی مہمان آتا تھا نا عرب کے اندر، ان کے پاس ایک جانور ہوتا تھا پھر بھی مہمان نوازی میں ذبح کر دیتے تھے. اچھا یہ بھی چھوڑیے، آگے چلیے. عقیدے کے اندر کتنے پکے تھے.
جس جانور کو دیوتا کی قربانی کے لیے قربان کرنا مختص کر دیتے تھے، دیوتا کے نام کر دیتے تھے، اس کے اوپر علامت لگا دیتے تھے، پٹا باندھ لیتے تھے کہ یہ ہمارے فلاں دیوتا کے لیے ہے، مجال ہے کہ کوئی عرب کا چور اس کو چھوئے بھی، وہ جانور آزاد گھومتا تھا۔ ابھی منسوب ہوا ہے، صرف دیوتا نہیں ہے، دیوتا سے منسوب شدہ جانور ہے یہ۔ جاہل جن کو ہم کہتے ہیں عربوں کو، وہ اس کا اتنا احترام کرتے تھے کہ کوئی اس کو ضرر نہیں پہنچاتا تھا، کوئی اس کو چوری نہیں کرتا تھا۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ جتیاں چوری ہو جاتی ہے نا مسجد سے، ریالٹی اپنی باتیں ہیں۔ سوچے نا، ہم جاہل کہہ رہے ہیں معاشرے کو اور ہم خود پر نگاہ نہیں کر رہے۔ اچھا بھائی، آپ کی جو ہے کولر پر جو گلاس ہوتا ہے وہ کس طرح سے بندھا ہوا ہوتا ہے ڈوریوں کے ساتھ، جیسے مجرم ہو کوئی، آپ نے گلاس کو بھی باندھ رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا مسلمان کوئی آئے اور اسے اچک نہ لے۔ کس منہ سے؟ واللہ باللہ، دیکھیے سوچیے، انصاف شیعہ منصف مزاج ہوتا ہے، انصاف کیجیے، ہم کس منہ سے ان کو جاہل کہتے ہیں؟ عرب جاہل۔ ایک اور مثال سن لیجیے، پیشاور خاتون، اس پر لازم تھا تمام قبیلوں کا یہ حتمی فیصلہ تھا، متفق علیہ فیصلہ تھا، جو پیشاور عورت ہوگی اس کو شہر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، نمبر 1، اور شہر کے باہر رہے گی، نمبر 2، اور ایک لال جھنڈا اپنے گھر کے اوپر علامت کے طور پر لہرائے گی کہ کوئی شریف انسان اس کے گھر کی طرف جا ہی نہ سکے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے جناب عالی؟ ہارڈنگس دیکھیے نا آپ نے، کتنی بڑی بڑی ہارڈنگس لگی ہوئی ہیں، بڑی بڑی ہارڈنگس، جملے میں ہم ممبر سے بیان نہیں کر سکتا، جو پیکیجز کے لیے اتنے روپے میں وہ بڑا بڑا سا لکھا ہوتا ہے، آگے میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہر گندی سے گندی عورت رمضان المبارک کے پاک مہینے میں آپ کے ٹی وی پر نمودار ہوتی ہے، بے حجاب، بے پردہ، اور آپ کو دین دینے آتی ہے۔ آپ کس منہ سے خدا کی قسم کہتے ہیں کہ وہ جاہل تھے؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ہم نے خود پر سوچنا اصل میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہے نا، بڑی خوش فہمیاں ہیں، ہم تو پتہ نہیں کیا ہیں۔ تھوڑا سا کریٹیکل انالیسس بھی کریے، تھوڑا سا بیٹھ کر تجزیہ کیجیے، تنقیدی جائزہ لیجیے اپنا، کہ جو ہم کہہ رہے ہیں واقعی وہ اس کی حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو، نوجوانوں کو، دوستوں کو، یہاں پر اکثر دوست ہمارے جو ہے نظریاتی موجود ہیں، یہ میرا نظریہ جو موازنہ میں نے کیا ہے یہ میرا اپنا ہے، اگر غلط ہو تو اس پر میں آپ کی خدمت میں ہوں، اگر اس سے اپوزٹ کوئی رائے ہے، اس میں کوئی میں نے غلط بات کی ہے تو بھی میں آپ کی خدمت میں ہوں۔ بہرحال مجھے جو نظر آیا وہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ اچھا، یہ ایک سلوات پڑھ دی کہ اس معاشرے کے اندر، جس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جاہل تھے، وہ جب کمپیریزن کیا کہ 2022 میں جو پاکستانی ہیں ان سے کہیں زیادہ اقدار والے تھے، زیادہ عقیدے والے تھے، زیادہ علم اور ادب والے تھے، اس دور کے اندر تو آپ کیسے کہتے ہیں وہاں جہالت تھی، محمد نے جا کر جہالت کے اندر ہدایت کے چراغ جلائے؟ نہیں جناب علی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کارنامہ یہ تھا کہ وہاں پہ راسخ شدہ عقائد کو ہٹا کر، راسخ شدہ اقدار کو ہٹا کر، ان کے اذہان سے وہ اقدار نکال کر نور محمدی اور نور اسلام کا چراغ ان کے اذہان میں جلایا۔ یہ ہے کارنامہ۔ یا علی، آپ ہم سے پوچھئے کہ کارنامہ محمدی کیا ہے جناب علی؟ بس ایسے ہی بول دیا، وہ جاہل تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر کیا ہے کا کارنامہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا بڑا کارنامہ انجام دیا؟ وہ بالکل ان پڑھ تھے، جاہل تھے، کچھ بھی نہیں آتا تھا، جانوروں کی طرح تھے، ان کو پکڑ کے ہدایت کے چراغ ان کے اذہان میں جلا دیے۔ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہوتا، ہنر نہیں ہوتا۔ کارنامہ، کمال کی بات یہ ہوتی ہے کہ پہلے نظریات موجود ہوں، ان کو اذہان سے نکال کر اور 180 ڈگری اپوزٹ، بالکل اس کے برعکس 360 بت پڑے ہوئے تھے وہاں پر، کہا کہ 360 سب جھوٹ، تمہارے والدین جھوٹ، تمہارے پاپا دادا سب جو تھے غلط، ایک اللہ ہے اس کو مانو۔ کتنی محنت کرنی ہوتی ہے۔ کارنامہ محمد یہ ہے، محمد کا کارنامہ یہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بنجر زمین پر کام کیا، نہیں، ایک فصل لگی ہوئی تھی، اس کو کاٹا، پھر زمین سنواری، پھر اس پر بیج لگایا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر سلمان اور ابوذر جیسے نکلے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔
اور یہ ہمارے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہم صرف معرفت حاصل کرنی ہے ہمیں۔ انہوں نے قربانیاں دے دی، خدا کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جملہ ملتا ہے، بڑا ہی عجیب جملہ ہے، فرمایا کہ مجھ پر جتنے مظالم ڈھائے گئے اتنے کسی نبی پر نہیں ڈھائے گئے۔ بھائی تعجب کی بات ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، کسی کو زندہ درگور کر دیا گیا، کسی کی گردن کاٹی گئی کند خنجر سے، سب نبیوں کے ساتھ ظلم ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے جو مظالم مجھ پر ڈھائے گئے وہ کسی پر نہ ڈھائے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ جو ظلم ہوئے وہ جسمانی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں مجھ پر جو مظالم ڈھائے گئے وہ نفسیاتی تھے، مجھ پر تو دباؤ ڈالا گیا، شیب ابو طالب میں میرے پر اوجھڑی پھینکی گئی، مجھے یہ کہا گیا کہ ساحر ہے، جادوگر ہے، میں نے بہت جو نفسیاتی مظالم تھے وہ میں نے برداشت کی۔ یہ ساری قربانیاں اس لیے دی گئیں کہ آج ہم کلمہ پڑھنے کے لائق بن جائیں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ اچھا بھائی، آخری ایک بات کہہ کر اپنی جو میری مائیں بہنیں یہاں موجود ہیں ان کے لیے اور اس کے بعد میں مسائل کی طرف جاؤں۔ دیکھیے حضرت، ہمارے ہاں الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کا کوئی احترام نہیں ہے، حقوق نسواں، یہ جو ہے نا ممی ڈیڈی آنٹیاں جو ہیں موم بتی مافیا جن کو کہتے ہیں نا، یہ سوشل ورکر یہ باہر نکلتے ہیں، اسلام نے کوئی حقوق نہیں دیے عورت کو۔ اچھا بھائی آپ نے کیا دیے وہ تو چھوڑیے، حقوق اسلام نے کیا دیے میں بتاتا ہوں۔ جب غور کیجیے گا تاریخ اسلام میں، قرآن میں دیکھیے گا جا کر، جب مرد قتل ہو رہے تھے کس کو بھیجا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ جب فرعون کیا تھا؟ مردوں کو قتل کر رہا تھا، جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا فرعون اس کو قتل کر رہا تھا۔ وہاں پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا مرد قتل ہو رہے ہیں تو وہاں پر حضرت موسیٰ کو بھیجا، لیکن جب عرب کے لوگ اپنی بچیوں کو، لڑکیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے تو اپنے سب سے اعلیٰ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ ارے بھائی کس منہ سے کہتے ہو کہ خواتین کو حقوق نہیں دیے؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ بات سوچنے کی ہے نا جناب عالی، ایسے ہی بس آپ نے کہہ دیا۔ اچھا آئیے، آپ بات ہوئی ہے خواتین کے حقوق کی، تو جناب عالی سورہ مریم کا پورا چیپٹر ہے، اور جو حج ہے سارے مردوں پر واجب ہے، ہر مرد پر واجب ہے کہ اگر استطاعت رکھتا ہے تو حج پر جائے۔ حج پر کیا کرتے ہیں؟ زمزم جائیے، زمزم کس کی نشانی ہے، کس کی علامت ہے؟ بی بی ہاجرہ کی۔ ٹھیک، صحیح کرنے کا جو دوڑتے ہیں صفا اور مروہ کے بیچ میں، یہ کس سے منسوب ہے؟ ایک عورت سے۔ جو ایک عورت نے کام کیا، ایک خاتون ہاجرہ نامی خاتون نے جو کام کیا، اسلام نے تمام مردوں کے لیے اس کو سنت بنا دیا کہ جب تک اس عورت نے جو کیا وہ نہیں کرو گے تو حاجی نہیں کہلا سکتے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں واقعات گنوا سکتا ہوں، یہ بہت بڑا، یہ جو ممی ڈیڈی جو موم بتی مافیا آئے ہیں، انہوں نے آپ کے سامنے ہماری بہنوں، ہماری جو نوجوان یونیورسٹیز میں ہماری بہنیں ہیں ان کے برین واش کرتے ہیں کہ تمہارے حقوق نہیں دیے اسلام نے۔ جھوٹ ہے بہت بڑا، اور اگر میں چیپٹر کھولوں کرسچینٹی کے کہ اس نے کیا حقوق دیے ہیں تو گڑبڑ ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ جناب عالی جس طرح سے اسلام نے عورت کا دفاع کیا ہے، اسی طرح سے کسی مذہب نے، جس طرح سے اسلام نے خواتین کو حقوق دیے ہیں کسی نے نہیں دیے، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ دیکھیے کبھی آپ نے سنا ہے، سوچا ہے کبھی ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں، بی بی سیدہ کا لقب ہے نا ام ابیہا، کیا مطلب؟ کہ میں نے اپنے استاد گرامی سے پوچھا کہ ام ابیہا کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ہی والدین کا انتقال ہو گیا تھا، ماں کا پیار نصیب نہیں ہوا،
باپ کا پیار نصیب نہیں ہوا. زہرا سلام اللہ علیہا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی محبت دی کہ جتنی ایک ماں اپنے بیٹے کو دیتی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زہرا میری ماں ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. خاندان پورے کا پورا کریموں کا خاندان ہے. اس کی خواتین بھی کریم. جاتے جاتے دیکھیے گا کہ ان کے جو بچے ہیں، چھوٹے بچیاں ہیں، وہ بھی کریم ہیں. انہوں نے بھی اپنا سب کچھ اسلام پر لٹا دیا. تاریخ اسلام میں جب آپ جائیں گے نا تو 3 تماچے مشہور ہیں. ایک تماچا جو نمرود کو مارا جاتا تھا کہ اس کے سر میں مچھر گھس گیا تھا، اس کو روزانہ نوکر تماچے مارتے تھے. دوسرا تماچا حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں لگا. تیسرا تماچا وہ ہے جو فرعون کو مارا حضرت موسیٰ نے. یہ 3 تماچے. لیکن میں کہتا ہوں سوچئے گا، ان 3 تماچوں میں ایک بات مشترک تھی. جو تماچا مارنے والا تھا وہ بھی مرد تھا، اور جو تماچا کھانے والا تھا وہ بھی جوان مرد تھا. لیکن کربلا میں آئیے، تماچا مارنے والا ایک شقی القلب ہے، اور جو تماچا کھانے والی ہے وہ حسین کی ننھی 4 سالہ سکینہ ہے کہ جس کے گال ابھی اتنے نرم ہیں کہ اگر جس گال پر تماچا پڑ جائے اس طرح جیسے پھول کو پتھر لگا ہو. آپ ایک ایرانی عالم دین نقل کرتے ہیں. ایرانی عالم دین کہتا ہے کہ میں اربعین پر گیا زیارتوں پر. وہاں پر ایک مجھے شخص ملا. اس نے کہا کہ جناب آپ مولانا ہیں اور مولا کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں، میری بچی کے لیے دعا کیجیے گا. انہوں نے کہا کہ آپ کی بچی کو کیا ہوا ہے؟ کہا کہ میری بچی ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہے، رات کو بابا بابا کہہ کر اٹھ جاتی ہے، چیختی ہے. کہا کہ کیا ہوا؟ کچھ تو ہوا ہوگا نا، بتلاؤ مجھے. عالم دین نے پوچھا. اس شخص نے جواب دیا کہ جناب مولانا کوئی خاص وجہ نہیں تھی، بس ایک دن کیا تھا، عید قربان کے دن چل رہے تھے، اس نے ایک جانور پر چھری چلتے ہوئے دیکھ لیا، اب رات کو چیخ کر اٹھتی ہے. اس عالم دین نے کہا اے انسان، اے مومن، تم نے انصاف نہیں کیا. تمہاری بچی نے تو ایک جانور کی گردن پر خنجر چلتے ہوئے دیکھا تھا. اے کربلا، قربان جاؤں میری سکینہ پر، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے پیارے بابا کی گردن پر خنجر چلا. اچھا یہ قافلہ چلا. دیکھیں آخری جواب آیت مجتبیٰ تہرانی، ہمارے بزرگ تھے آیت اللہ مجتبیٰ تہرانی مرحوم، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ زندان شام میں شور و غل اٹھا، مستورات میں شور بپا ہوا. یزید کے کانوں تک یہ آواز گئی. یزید نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ حسین کی ایک بیٹی ہے، وہ چیخ چیخ کر بابا بابا کہہ کر اٹھ جاتی ہے. عورتیں اس کو سمجھانتی ہیں لیکن سمجھ رہی نہیں ہے، چپ نہیں ہو رہی. پتہ ہے اس ملعون نے کیا حکم دیا؟ کہا کہ وَطْرَعُوا رَأْسُ الْحُسَيْنِ فِي حِجْرِهَا، جاؤ حسین کا سر اس کی گود میں ڈال دو، یہ چپ ہو جائے گی. حکم کی تعمیل ہوئی. سر حسین تشت میں لایا گیا، بی بی سکینہ کے سامنے پیش کیا گیا. سر پر رومال تھا. بی بی نے کہا کہ یہ سر کس کا ہے؟ رومال ہٹایا گیا. کہا کہ ھذا رأس ابیک، یہ تمہارے بابا کا سر ہے. یہ سننا تھا. سکینہ نے سر کو اپنی گود میں لے لیا. آیت اللہ مجتبیٰ تہرانی کے جملے نقل کر رہا ہوں. آیت اللہ مجتبیٰ تہرانی فرماتے ہیں گود میں اپنے بابا کا سر لے کر اب یہ سکینہ اس سے گفتگو شروع کر رہی ہے. اے میرے بابا، آپ کو یہ خون کی مہندی سے کس نے سنوارا ہے؟ اے میرے بابا، آپ کے گردن کی رگیں کس نے کاٹی ہے؟ اے میرے بابا، اس سن میں، اس چھوٹے سے سن میں کس نے مجھے یتیم کر دیا؟ روایت کے جملے ملتے ہیں جب یہ آخری سوال کیا نا، اس کے بعد سکینہ کی آواز نہیں آئی. سکینہ کی آواز منقطع ہو گئی. جب دیکھا گیا تو پتہ چلا سکینہ اپنے بابا کے پاس جا پہنچی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
خدایا دعا محمد بحق کے زینب، بحق کے سکینہ، بحق کے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ اے مالک، ہماری جو مومنین یہاں پر تشریف فرما ہیں، جنہوں نے یہ آنسو بہائے ہیں بحق کے زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے یہ آنسو اپنی بارگاہ میں منظور فرما۔ اے میرے مالک، یہاں پر جو بھی ہمارے مومن برادران بزرگان موجود ہیں، ان کی جو بھی مشکلات ہیں بحق محمد و آل محمد یہ ساری مشکلات حل فرما۔ جو مقروض ہیں ان کا قرضہ ادا کر، جن کی دوسری مشکلات ہیں وہ مشکلات حل فرما، جن کی بیٹیاں، جو ہماری بہنیں، جو ہماری خواہران ہیں، اگر ان کی شادی میں کوئی مشکل ہے تو میرے مالک بحق کے زینب سلام اللہ علیہا کوئی اقدام ایسا کر دے کہ وہ اپنا گھر بسا لیں۔ اے مالک، تجھے واسطہ ہے زہرا سلام اللہ علیہا کا، اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ، ہمیں معرفت، حقیقی معرفت اور حقیقی عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حقیقی سپاہی امام زمانہ بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں معارف حاصل کر کے اور دنیا میں معارف اہل بیت اور معارف قرآن پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک، جو ہماری قوم کو اس منبر سے گمراہ کر رہے ہیں، اے مالک اگر قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما، یا ان کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود فرما۔ اے مالک، ہمیں تمام بیماریوں سے، جو بھی انحرافات ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ان سے محفوظ فرما۔ ہمارے جو نوجوان انحرافات کا شکار ہو گئے ہیں، اے مالک انہیں ہدایت کا راستہ دکھا اور ان کو صراط مستقیم پر لا۔ اے مالک، ہمارے رہبر معظم اور تمام فقہا اور مراجع جو بھی موجود ہیں، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اے مالک، ہمارے آخری حجت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا وانک انت السمیع العلیم۔